بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا دوسرا باب ہے الکلام وما یتألف منہ، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کلام یہ خبر ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الکلام خبر لمبتدأ محذوف علی تقدیر مضافین واصل نظم الکلام ھذا باب شرح الکلام وشرح ما یتألف الکلام منہ، فحذف المبتدأ وهو اسم الاشارۃ ثم حذف الخبر وهو الباب فأقیم شرح مقامہ فارتفع ارتفاعہ ثم حذف شرح نیزا وأقیم الکلام مقامہ فارتفع کما کان الذی قبلہ، وما الباب عاطفۃ وما اسم موصول معطوف علی الکلام بتقدیر مضاف ای شرح ما یتألف، ویتألف فعل مضارع وفاعلہ ضمیر مستتر فیہ جوازا تقدیرہ هو يعود إلى الكلام، ومنه جار ومجرور متعلق بيتألف والجملة من الفعل الذي هو يتألف والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول۔ کلام یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی دو مضافوں کی تقدیر پر، اور کلام کی اصل عبارت یہ ہے ھذا باب شرح الکلام وشرح ما يتألف الکلام منہ، فحذف، مبتدا کو حذف کر دیا گیا اور وہ اس میں اشارہ ہے، پھر خبر کو حذف کر دیا گیا اور وہ باب ہے، اور قائم مقام کر دیا گیا شرح کو اس کی جگہ پر، پھر مرتفع ہو گیا اس کا مرتفع ہونا یا اٹھ گیا اس کا اٹھنا، پھر حذف کر دیا گیا شرح کو بھی اور کلام کو اس کی جگہ پر لے آیا گیا، پھر یہ بھی مرتفع ہو گیا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ اور ما یہاں پر واو عاطفہ ہے اور ما اسم موصول ہے، اس کا عطف ہے کلام پر مضاف کی تقدیر پر، یہاں پر بھی ایسی ہے شرح ما یتألف، اور یتألف یہ فعل مضارع ہے اور فاعل اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے جوازی طور پر، تقدیر عبارت ہے ہوا جو کہ کلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور منہ یہ جار مجرور ہے جو متعلق ہے یتألف کے اور جملہ فعل سے، اور وہ فعل کون سا یتألف ہے، اور فاعل ان کا اعراب میں کوئی محل نہیں ہے، موصول کا صلہ بن رہے ہیں۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں سے خطبہ مکمل ہو چکا ہے اور جو اصل کتاب ہے اس کو حضرت شروع فرما رہے ہیں۔ تو کلام کو شروع فرمانے میں حضرت نے جو سب سے پہلے ذکر کیا الکلام وما یتألف منہ، کلام اور کلام جس چیز سے بنتا ہے اس باب کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہوگا۔ تو سب سے پہلے علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبارت تھی الفیہ کی الکلام وما یتألف منہ، اس عبارت کی وضاحت کی ہے کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے اور اصل عبارت کیا تھی اور یہ ترکیب میں کیا واقعہ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے 8واں اور 9واں شعر آئے گا جس میں کلام اور جن سے کلام بنتا ہے ان کی وضاحت آئے گی الفیہ کی، پھر انشاءاللہ اسی کے آگے علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ تشریح کریں گے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو کہا گیا نا الکلام وما یتألف منہ، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو کلام ہے یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، علی تقدیر مضافین، دو مضافوں کی تقدیر پر، یعنی اصل میں یہاں پر دو مضاف ہیں جو یہاں پر حذف ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں ذرا، واصل نظم الکلامی، کلام کی جو اصل ہے، یعنی یہ تو کہا نا کہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، تو پھر اصل عبارت کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں کہ جو کلام کی اصل عبارت ہے وہ یہ ہے ھذا باب شرح الکلام وشرح ما یتألف الکلام منہ۔ تو یہ اصل عبارت اس طریقے سے، یہ جو ھذا ہے یہ بنے گا مبتدا، اور یہ جو آگے ہے نا باب شرح الکلامی، یہ پورا جملہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور شرح ما یتألف الکلام منہ یہ پورا جملہ بن جائے گا معطوف۔ تو معطوف علیہ معطوف مل کر یہ ھذا مبتدا اس کی یہ خبر بنے گا۔ تو یہ جو الکلام وما یتألف منہ ہے یہ خبر بنے گا ھذا مبتدا محذوف کی۔ تو یہ بتا رہے ہیں فحذف المبتدا وہو اسم الاشارہ، سب سے پہلے تو یہ جو ھذا ہے نا یہاں پہ اسم اشارہ، اس کو ہم نے حذف کر دیا گیا، ھذا بھی حذف ہو گیا، اور اس کے بعد جو آگے باب ہے، اب یہ دیکھیں باب یہ مضاف ہے اور یہ جو شرح ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، یہ فرمایا کہ یہ جو دو ہے نا یہ دونوں مضاف بن رہے ہیں، یہ باب مضاف بن رہا ہے شرح کے لیے اور یہ شرح مضاف بن رہا ہے الکلام کے لیے۔ تو یہ فرمایا کہ دو مضافوں کی تقدیر پر، یعنی یہاں پر دو مضاف ہیں کہ یہ جو ہوا ہے اس میں اشارہ اس کو حذف کر دیا گیا، پھر یہ جو خبر ہے باب شرح الکلامی، یہ جو ہے نا باب شرح، یہ جو باب خبر ہے اس کو بھی حذف کر دیا گیا، اور یہ جو شرح ہے اس کو باب کی جگہ پر لے آئے گئے، یعنی پہلے آپ نے خبر جو باب تھی نا اس کو حذف کیا اور شرح کو ہم لے آئے باب کی جگہ پر، فارتفع ارتفاع، بلند ہو گیا اس کا بلند ہونا یا اٹھ گیا اس کا اٹھنا۔
دیکھیں کوئی چیز حذف ہوتی ہے تو اس کے قائم مقام کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے، جب حذف شدہ چیز کے کوئی چیز قائم مقام آ جاتی ہے تو پھر اس کا حذف درست ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو باب جب ہم نے حذف کیا ہے تو شرح کو جب ہم اس کے قائم مقام لے آئے ہیں تو پھر اس کا حذف کرنا یہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کا بلند ہونا یہ درست ہو گیا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اس کا مرتفع ہونا درست ہو گیا، کس کا؟ اس باب کا۔ ثم حذف شرح نعیزا واقیم الکلام مقامہ، اگلا مسئلہ پھر آگے یہ ہوا کہ یہ جو شرح تھی، یہ جو دوسرا مضاف تھا، اس کو بھی حذف کر دیا گیا، اور یہ جو کلام ہے اس کو ہم شرح کی جگہ پر لے آئے، یعنی پہلے باب حذف ہوا پھر شرح حذف ہوا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جب ہم نے شرح کو حذف کیا ہے، کلام کو اس کی جگہ پر لے آئے ہیں، تو اب چونکہ اس کے عوض میں دوسری چیز آ چکی ہے، لہذا اب اس مضاف کا حذف ہونا یہ درست ہو چکا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ کلام کو اس کی جگہ پر، کس کی جگہ پر؟ شرح کی جگہ پر لے آئے ہیں، فرتفع کما کان الذی قبلہ، تو لہذا یہ بھی مرتفع ہو جائے گا، یہ بھی حذف ہو جائے گا، جس طریقے سے اس سے پہلے والا جو حرف باب تھا یہ حذف ہوا تھا اور اس کا حذف درست ہوا تھا کیونکہ اس کے عوض میں دوسرا لفظ آ چکا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی شرح کا حذف درست ہے کیونکہ اس کے عوض میں الکلام یہ آ چکا ہے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلے کہ یہ سارا حذف ہو گیا، مبتدا بھی حذف ہو گیا، اور اس کے بعد جو دو مضاف ہیں وہ بھی حذف ہو جائیں گے، صرف ایک ہی والا لفظ باقی بچے گا، الکلام۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں وما یتألف منہ، یہ کیسے ہے؟ یہ بھی ایسے ہی ہے، یہ جو وما یتألف منہ ہے اس میں واو عطفہ ہے، اور یہ جو میم الف ما ہے یہ اسم موصول ہے۔ اب یہ ترکیب آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے نا کہ میم الف ما یہ اسم موصول ہے، یہ جو آگے پورا جملہ ہے نا یتألف منہ، اس پورے جملہ یہ بن جائے گا اس اسم موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہے شرح محذوف کا، تو شرح مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر اس کا عطف ہو جائے گا پیچھے یہ والے اس جملے پر، ھذا باب شرح الکلام، تو یہ پورا جملہ معطوف علی معطوف سے مل کر یہ ھذا مبتدا کی خبر بنے گا۔ دیکھیں ذرا، اور فرما رہے ہیں کہ جو میم الف ما ہے یہ اسم موصول ہے، اس کا عطف ہے الکلام کے اوپر، یہ جو ہے نا الکلام یہ معطوف علیہ تھا تو اب اس کا عطف بن جائے گا اس الکلام کے اوپر، بتقدیری مضافن، یہاں پر بھی مضاف کی تقدیر ہے، یعنی یہاں پر بھی مضاف محذوف ہے، تو یہاں پہ اصل عبارت کیسے تھی؟ شرح ما یتألف، تو میم الف ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ شرح مضاف کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا، مضاف الیہ سے مل کر اصل جو عطف ہے نا اس شرح کے اوپر ہے، لیکن شرح تو اب حذف ہو چکی ہے تو اس لیے فرمایا کہ اس کا عطف الکلام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیں یتألف، یہ فعل مضارع ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہے، جوازن مستتر فیہ جوازن، کیونکہ اس میں غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع میں، اور فعل مضارع کا جو غائب کا صیغہ ہوتا ہے اس میں جو فاعل ہے وہ ضمیر کو چھپانا یہ جائز ہے، یہ واجب نہیں ہوتا ہے، جیسے واحد متکلم میں واجب ہوتا ہے نا، اور اسی طریقے سے جمع متکلم میں ضمیر کا چھپانا واجب ہوتا ہے، لیکن ضمیر غائب میں فاعل ضمیر کا چھپانا واجب نہیں ہوتا، تو اس لیے فرمایا کہ اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہے جوازن۔ تقدیر عبارت کیا ہے؟ وہ ایسے ہے، ہوا یتألف منہ، تو یہ جو ہوا ہے ضمیر جو کہ فاعل بن رہا ہے یتألف میں، اصل میں یہ پیچھے لوٹ رہی ہے الکلام کی طرف، یعنی کلام اور وہ چیزیں جن سے مل کر کلام بنتا ہے۔ اور یہ جو منہ ہے جار مجرور مل کر اس کا تعلق بھی اسی یتألف فعل کے ساتھ ہے، اور اب یتألف فعل اپنا فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر یہ پورا جملہ ہو کر پھر یہ ما موصول کا صلہ بنے گا، لفظوں کے اندر اس کا کوئی اعراب کی جگہ نہیں ہے، بس یہ سیدھا سیدھا اسم موصول کا صلہ بن جائے گا، ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کو کلام کے اندر کچھ اور بنائیں اور ہم اس کے اوپر باقاعدہ اعراب لے کر آئیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پورا جملہ ہے فعل کا الذی هو یتألف، اور فعل اور فاعل مل کر لا محل لها من الاعراب، اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ پورا جملہ مل کر صلۃ الموصول، یہ جو میم الف ما اسم موصول ہے یہ اس کے لیے بنے گا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر شرح مضاف کے لیے مضاف الیہ بنے گا، مضاف الیہ سے مل کر یہ جو پیچھے الکلام معطوف علیہ ہے اس کے اوپر اس کا عطف ہوگا اور یہ معطوف ہوگا، تو معطوف علیہ معطوف مل کر یہ ھذا مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ تو بہرحال یہ حضرت نے اس کی ترکیب کی ہے، تھوڑی سی وضاحت کی ہے، اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو الفیہ کا 8واں شعر ہے وہ شروع کریں گے۔